السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حج افراد کیا ہے۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج افراد کرنا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھے گا۔ حج افراد میں عمرے کا احرام نہیں ہوتا ہے، اور عام طور سے جو حل یا حرم میں رہنے والے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، اور حج افراد میں قربانی بھی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب جب کوئی آدمی حج افراد کا ارادہ کرے، اگر وہ آفاقی ہے یعنی حل یا حرم میں رہنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے طواف قدوم کرے۔ لیکن اگر وہ حل یا حرم میں رہنے والا ہے تو ان کے لیے طواف قدوم نہیں ہے۔ جب ہم نے حج افراد کا احرام باندھ لیا تو اب 8 ذی الحجہ کو یا اس سے پہلے جب بھی امام حج ہم کو لے جانا چاہیں تو 8 ذی الحجہ کو ہم مینا جائیں۔ مینا میں ہم ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب 9 ذی الحجہ کو ہم کو عرفات میں آنا ہے۔ ہم عرفات میں آئیں اور یہاں پر غروب شمس تک ہم کو قیام کرنا ہے۔ جیسے ہی غروب شمس ہوگا تو اب 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، اور غروب شمس کے بعد ہم کو مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ میں قیام ہم کو صبح تک کرنا ہے، اور خاص طور سے طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک اس کے درمیان ہم کو وقوف کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر مینا آ جانا ہے۔ جب ہم مینا آئیں گے تو آج کے دن یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن کئی کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ چونکہ یہ مفرد بالحج ہے یعنی حج افراد کرنے والا ہے، تو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد حلق یا قصر کر لینا ہے۔ حلق اور یا قصر کرنے کے بعد اب احرام کی تقریباً تمام پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، صرف اپنی بیوی سے ہم بستری جائز نہیں ہے۔ اب ایک کام اور یہ باقی رہ جاتا ہے کہ طواف زیارت کرنا ہے۔ اگر موقع ہو، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ آج ہی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا یہ افضل ہے۔ لیکن طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ 12 ذی الحجہ تک رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے طواف زیارت 10 ذی الحجہ تک نہیں کر سکے تو 11 یا 12 میں اس کو ضرور کر لے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد سعی بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ سعی بھی واجب ہے۔ طواف زیارت اور سعی کر لی۔ اب ہم کو 11 ذی الحجہ کی رات مینا میں قیام کرنا مسنون ہے، اور 11 ذی الحجہ کو زوال شمس کے بعد سے ہم کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ سب سے پہلے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد دوسرے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد تیسرے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اس کے بعد 12 ذی الحجہ کی رات بھی مینا میں گزارنا مسنون ہے، اور 12 ذی الحجہ کو بھی زوال شمس کے بعد تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے، یعنی رمی جمار کرنا ہے۔ اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد والے یعنی جمرہ وسطیٰ کو کنکری مارنی ہے، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد ہمارا حج مکمل ہو گیا ہے۔ اب مزید کوئی کام کرنے کا نہیں رہتا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر 12 ذی الحجہ کو غروب شمس کے بعد مینا میں ہمارا قیام ہے تو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ مفرد بالحج یہ آفاقی ہے یعنی حل یا حرم میں رہنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے طواف وداع واجب ہے، اور اگر یہ حرم میں یا حل میں رہنے والا ہے تو طواف وداع واجب نہیں ہے، ان کو طواف وداع نہیں کرنا ہے۔